اللهم صل على محمد وآل محمد.
کیوں جہان آیا پانی دریا میں تو کس لیے سمایا پانی یہ بگر سال بھر برسے تو کیا ہر شبیر مددگار نہ پایا پانی حیران ہوں کیوں جہان میں بے چین اس ورن نصیب جو سہری سے اے بادے سبا مرتی ہوں درد جگری سے گر تجھ کو ملے کہیں یہ بابا سہری سے ہائے نرگس کی دار چشموں سویدر نکلا ہے ہر جلاؤں کی ہستی کا چمن ساز خزاں ہے بے چین اس ورن یہ کہتی اس ورن علی اکبر نہیں آتے بینا مجھے جانتی ہے برادر نہیں آتے جس روز گھر سے گئے گھر نہیں آتے ارے کیا کیا میں دعا مانگتی ہوں پر گھر نہیں آتے ارے غش میں غش کھاتے تھے پرتاب پیمبر کے روتی حسنین کو لپٹا کے تھی زہرا بی بی ارے خشک نو قبر پیمبر کی ہوئی تھی مٹی شرم سرور کے یتیموں سے نہ کھائی آ کر آگ دروازے پر امات لگائی آئے کوئی
दरवाजे के पीछे से आकर ज़हरा अरे क्यों मुसलमानों किया है मेरे घर पर हमला अरे उनकी बोलते हो जिसका कलमा अरे अपने बाबा से मैं फरियाद करूंगी लिल्लाह अरे हम सताए हुए को और सताते क्यों हो ये बतलाओ मेरे घर को जलाते क्यों हो एकलई बोला कि हैदर को निकालो बाहर अरे वरना आ जाऊंगा बिल्कुल मैं घर के अंदर अरे सुन के रोने लगी ये बाहर नबी की दोस्तर लाख दरवाजे पर मारी रहीने पर आँख पहलू पे वो जलता हुआ दरवाजा गिरा अरे बीच में थी दरो अरे दीवार के हाय अरे चलते दरवाजे के ऊपर से मुसलमान गुजरे और थी फातिमा ज़हरा उसी दर के नीचे अरे शोर करते हुए घर में जो लैया पहुंचे अरे देखकर बलवे को रोते थे अली के बच्चे दर के अम्मा से हटाती सलमा गुजरे और थी फातिमा ज़हरा उसी दर के नीचे अरे शोर करते हुए घर में जो लैया पहुंचे अरे देखकर बलवे को रोते थे अली के बच्चे अरे दर के अम्मा से हटाती है परेशान ज़ैनब अरे है मदीने में भी ये शाम गरीबा ज़ैनब ही बहुत साबिरा पर बिनते नबी की उठी अरे कील जलते हुए दरवाजे के पहलू में लगी क़त्ल मोहसिन हुए और साथ में टूटी पसरी अर्श थर्राने लगा ज़हरा की गोद उजड़ी अरे थाम लो आके जरा मुझको ये ज़हरा ने कहा अरे हाथ फिजा मेरा बच्चा मेरा मोहसिन न रहा हाय फिजा मेरा बच्चा मेरा मोहसिन न रहा दौड़ी हुजरे के तरफ दर को हटा कर ज़हरा अरे ताज़ियाना जो अली के लिए उठा देखा अरे अपने बाजू पर उसे ज़हरा ने बढ़ कर रोका और ग़ज़ब उस पर कुलफुज़ ने तमाचा मारा बांधी गर्दन में रसन कर के गिरफ्तार अरे ले गए अरे करार को दरबार अरे बाद सरकार के उम्मत ने सितम क्या न किया अरे हाँ अली का न दिया बाग पे तक लिया अरे फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर बलवा भी किया चैन से इतरते हथहार को नदिया आ गया कैसा मदीने में ज़माना गुर्बत अरे फातिमा ज़हरा को दरबार अरे हाँ अली का न दिया बाग पे तक लिया
اور فاطمہ زہرا کے دروازے پر والوادی چین سے اترتے اتحاد ندیاں آ گیا کیسا مدینے میں زمانہ غربت اور فاطمہ زہرا کو دربار بلایا غربت فاطمہ زہرا کو دربار بلایا غربت مسجد نبی میں ظالم نے سجایا دربار اور اصحاب پیغمبر سے بھرا تھا دربار آ گئی روتی ہوئی بات اے امت نے دکھایا دربار ارے آپ نے دی تھی جو تحریر وہ لے کے آئی ہوں ارے 7 بچوں کو گوائی کے لیے آئی ارے وائے افسوس کے زہرا کی حیاتی نہ گئی بیٹھے اصحاب رہے پیغمبر کی کڑی ارے جھوٹا زہرا کو کہا اور قیامت نہ ہوئی ارے پڑھ کے ایک شخص نے سروائے کی وصیت چھینی ارے فاطمہ روتی رہی اور لئی ہنستے ارے خاک پر پھینک دیا کاٹ سند کے ٹکڑے ارے دیکھتی رہ گئی یہ عالم غربت زہرا ارے لبر بسے ایک فریاد پھر بابا بابا لبر بسے کہی کسی خطیب کا جملہ نہیں یا میں اپنی جیب سے نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ حسین کی مجلس میں شہزادی آ کر کے پرسہ لیتی ہیں لیکن اس مجلس میں جب شہزادی کی مجلس ہوتی ہے تو رسول خدا آ کر کے پرسہ لیتے ہیں کیا کہنا سبحان اللہ کہیں پر ہمارا وقت کا امام آ کر کے ہم سے پرسہ لیتا ہے لیکن حقیقت ہے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ یہ جو ایام چل رہے ہیں نا ہمارے بس کی تو نہیں کہ ہم فضیلت جناب فاطمہ زہرا پڑھیں اور مسائل کو برداشت کر سکیں بے شک بس کچھ معروضات ہیں جو اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں کے گوشے گزار کرنا ہے 2-4 جملے سے میں آغاز کروں گا اور وہیں پر شاید وہیں سے بات میری تمام ہو جائے اور وقت مسائل پہ آ جائے اور فضیلت شہزادی کونین سے سنیے پروردگار نے اپنی پاک و پاکیزہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کیا مطلب یہ آیت نازل کب ہوئی اس کا سیاق و سباق کیا ہے اس کا سیاق و سباق یہ ہے ایک مرحوم جس کا نام عاص بن وائل تھا جب رسول کی ایک کے بعد دیگر اولادیں ختم ہونے لگی انتقال کرنے لگی آخر بیٹا جب دفن کر کے رسول واپس آ رہے تھے تو عاص بن وائل آگے بڑھ کے کہتا ہے توجہ دیجیے گا میں دیکھنا ہی چاہ رہا ہوں میرے نوجوان کس اعتبار سے جملے کا استقبال کریں گے عاص بن وائل نے آگے بڑھ کے کہا لوگوں سے کہا گھبراؤ نہیں جب تک رسول ہیں تب تک ہی ان کا اسلام ہے جب تک رسول ہیں تب تک ہی ان کا اسلام ہے کا مطلب کہا اب تو ان کی ضروریت میں کوئی ہے ہی نہیں تو اب ان کا اسلام آگے بڑھے گا کیسے میں یہیں پر روک کر کے ٹھہر کر کے صرف ایک جملہ آہستہ سے پڑھوں گا اور آپ تیزی سے سن لیجیے گا کہ عاص بن وائل کافر ہونے کے باوجود یہ جانتا ہے کہ اسلام رسول کی ضروریت سے ہی چلے گا کوئی دوسرا نہیں چلا سکتا ایک صلوات ہے محمد والے
مراد تاریخ دان تفسیر لکھنے والوں نے بہت سی تفسیریں نکالی. کوثر سے مراد یہ ہے، کوثر مجھے اس میں بحث نہیں کرنی ہے، لیکن کوثر سے مراد ہے کون سی؟ ایک لفظ میں اپنے نوجوانوں کو سمجھاؤں گا. لوگوں نے کہا کوثر سے مراد وہ کوثر سے مراد کوثر جو نہر بہ رہی ہے، اور کوثر سے مراد ایک لفظ کا جو زیادہ تر لوگوں نے کہا خیر کثیر. لیکن مجھے یہ پڑھنے کے بعد لبوں پہ جنبش کرنے کی مجبوری ہو جاتی ہے، کیونکہ شاید کے تفسیر لکھنے والے نے قرآن قاعدے سے نہیں پڑھا ہے. اس لیے کیونکہ اگر اللہ کو خیر کثیر کہنا ہوتا تو عربی لفظ خیرن کثیرہ ہے. پروردگار کہہ دیتا انا اعطینا خیرن کثیرہ. کس کی شان میں نازل ہوئی؟ آیت نازل کب ہوئی؟ جب رسول کو یہ تانا ملنے لگا کہ ابتر ہیں، یہ لاولد ہیں، اب ان کے پاس کچھ نہیں، کہ ٹھیس رسول کو پہنچی. ادھر آنکھیں اشکبار ہونے بھی نہ پائی تھی تو اللہ نے کہا میرے حبیب گھبراتا کیوں ہے؟ میرے حبیب تو گھبراتے کیوں ہے؟ انا اعطینا کل کوثر، میں نے تجھے کوثر عطا کیا. کیا کہنا؟ میں نے تجھے کوثر عطا کیا. توجہ دیجیے گا، کوثر سے مراد ذات شہزادی کون ہے؟ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ مجھے تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں، کوئی بھی تفسیر نہ پڑھے، صرف اسی تین مصروں کو اٹھائے اس کا ترجمہ پڑھے. ترجمہ کہ انا اعطینا کل کوثر، میرے حبیب میں نے تمہیں کوثر دیا. انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر، بس آپ نمازیں پڑھیں اور قربانی دیں. ایک پھر اس کے بعد کہا فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. عربی کا قاعدہ اور قانون یہ ہے، پہلے مبتدا ہوتی ہے بعد میں اس کی خبر آتی ہے. پہلے مبتدا ہوتی ہے، بہرحال یہاں عربی کا لوگ بولنے والے بیٹھے ہیں شاید گرامر سے واقف نہ ہوں، لیکن ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، ابتدا کے بعد اس کی خبر آتی ہے. پہلے مبتدا ہوتی ہے پھر اس کے بعد خبر ہوتی ہے. خبر اسی چیز کے آخر میں آتی ہے جو پہلے کہی جاتی ہے. اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں خیر کثیر دیا تو آخر میں یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تمہارا دشمن ابتر رہے گا؟ تمہارا دشمن ابتر رہے گا. جو بھی معنی کرنا ہے کر لیجئے، لیکن جب اولاد کا ترجمہ کریں گے تو پروردگار کہہ رہا ہے اے میرے حبیب میں نے تمہیں اولاد دی، یعنی فاطمہ زہرا میں نے تمہیں عطا کیا. اب تمہارا فرض یہ ہے کہ تم نمازیں پڑھو اور قربانیاں دو، اور روزے محشر تک تمہارا دشمن ابتر یعنی بے اولاد رہے گا. کیا سمجھے؟ یعنی کچھ نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے، تین مصرے پڑھ لیجیے اور ترجمہ کر لیجیے بس. اب سمجھ میں آ گیا شہزادی کی فضیلت کیا ہے. پروردگار نے کہا میں نے تمہیں عطا کیا. شہزادی کون ہے؟ تو پروردگار نے عطا کیا. حضرت کوثر پورے قرآن میں آپ دیکھ رہے صرف ایک ہی مرتبہ آیا ہے. وجہ کیا ہے؟ پورے قرآن میں صرف ایک ہی مرتبہ اللہ نے لفظ کوثر رکھا ہے. اس انا اعطینا کل کوثر کے علاوہ کہیں کوثر رکھا ہی نہیں. اتنا بڑا قرآن نازل کر دیا، 30 پاروں کا قرآن، 114 سورے آئے. کیا قرآن اللہ نے نازل کر دیا؟ پورے میں صرف ایک ہی جگہ کوثر رکھنا بتاتا ہے کہ نہ پورے قرآن میں کوئی دوسرا کوثر ہے، نہ پوری کائنات میں دوسری فاطمہ زہرا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والا. 3 روز کے بھوکے اور پیاسے تھے، شہید کر دیے گئے. یہ اتنا بڑا صبر کہاں سے آیا؟ بے شک یہ اتنا بڑا صبر کہاں سے آیا؟ ایک چیز. دوسرا سوال یہ کہ جو بیوی کبھی گھر سے باہر نہ نکلی ہو، جس نے ماحول باہر کا نہ دیکھا ہو، وہی بیوی شام غریبہ میں جب خیمے جل گئے سارے بچوں کو جلتے ہوئے خیمے سے باہر لے کر آ رہی ہے. ذرا سا اپنے جذبات کو روکیے گا.
جلتے ہوئے خیمے سے بیوی بچوں کو لے کر باہر آ رہی اور امام کی اجازت لے کر کے امام کو بچا کر کے خیمے سے باہر آئی، جلتے ہوئے خیمے سے۔ یہ اتنی بڑی ہمت، اتنی بڑی شجاعت پائی کہاں سے، اور یہ سب کی شجاعت کہاں سے آ گئی ان بچوں میں؟ میں بتاتا ہوں، آپ اپنے گھر کا محاسبہ کر لیجیے گا۔ جس گھر کی ماں جیسی ہوتی ہے بچے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، جس گھر کی ماں جیسے ہوتی ہے بچے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ 3 روز تک روزہ رکھ کر کے سائل آتا رہا، روٹیاں دیتی رہی، سائل آتا رہا، روٹیاں دیتی رہی، خود فاقہ کر کے اپنے بچوں کو سکھاتی رہی کہ اگر وقت آ جائے تو جیسے میں نے 3 دن روٹیاں دی ہے تو تم بھی 3 دن کی بھوک و پیاس کو برداشت کر کے اسلام پر قربانی دے دینا۔ اور یہ شجاعت میں پیش کر رہا ہوں شہزادی کونین کی۔ اب اس ایام کے حوالے سے کہ جناب فاطمہ زہرا میں، جناب زینب میں اتنی بڑی شجاعت کہاں سے آ گئی، کہاں سے تھی؟ وہ جلتے ہوئے خیمے سے بچوں کو نکال رہی، امام کو بچا رہی۔ کیسے؟ میں بتا رہا ہوں، کیونکہ جب شہزادی یہ کونین کی شہادت قریب تھی یا رسول کے انتقال کے بعد جب گھر میں آگ لگی، گھر کتنا بڑا تھا شہزادی کا؟ زیادہ بڑا نہیں، مذہب نہیں پڑھا ہوں میں، فضائل کو گوشہ دے رہا ہوں، زیادہ بڑا گھر نہیں تھا، آگ لگ گئی۔ اب اس گھر میں بچے تھے، اس گھر میں بچے تھے، جناب زینب بھی تھی، ام کلثوم بھی تھی، امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے۔ اب بچے جب گھر میں آگ لگ گئی تو بچے جائیں کہاں؟ یا تو بچے ماں کے پاس جائیں گے یا تو باپ کے پاس جائیں گے۔ باپ اسیر بلا ہو چکا ہے، ماں دروازے میں پیوست ہے، تو بچے جائیں کہاں؟ یہ بچپن سے ہی سیکھ گئی تھی کہ خجلتے ہوئے خیمے سے اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے۔ زینب کو فاطمہ نے بچپن سے ہی تیار کر دیا تھا، کہا دیکھو آج یہ گھر چل رہا ہے، ایک روز وہ آئے گا جب خیمے میں آگ لگے گی، تم بچوں کو بچانا، وہاں میں وقت کو بھی بچا کر کے باہر لے آنا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد کہا کل نہ حسین نے باطل کی بیعت، نہ آج کا حسینی باطل کی بیعت کر رہا، نہیں کیا۔ اس کے پاس اسلحے تھے، اسلحے کے ڈر سے سب سپر پاور کے حوالے ہو گئے۔ یہ ہے، یہ پوری دنیا جان رہی ہے، سپر پاور کے حوالے ہو گئے۔ میں یہ جملہ دے رہا ہوں، میرے نوجوان اس کو سمجھیے گا۔ اسلحے کے خوف سے سب کے سب نے امریکہ کی بیعت کر لی، ملکی اعتبار سے چاہے کسی اعتبار سے، لیکن ایران نے امریکہ کی بیعت کیوں نہیں کی؟ سوال کیوں نہیں کی؟ میں پوری گفتگو نہیں کروں گا، انشاءاللہ موقع رات بتاؤں گا کیوں نہیں کی۔ صرف ایک جملہ سنیں، کیوں؟ کیونکہ لوگ اسلحے سے ڈر رہے تھے، اس لیے سب نے اسلحے والے کی بیعت کر لی۔ حسینی نے بتا دیا ہے کہ جو اصلاح والا ہوتا ہے وہ اسلحہ سے نہیں کرتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ اصلاح والا ہوتا ہے وہ اسلحے سے نہیں کرتا۔ اور اپنے شہزادی کی فضیلت میں بیان کروں، میں بات تمام کر دوں گا، صرف شہزادی کی فضیلت۔ یہ سب چیزیں کہاں سے آئی؟ کیونکہ در فاطمہ سے منسلک ہونے کی بنا۔ شہزادی کی فضیلت اگر سنی، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے، میں نے کہا میں عثمان سے ربط لے رہا ہوں۔ فضیلت پڑھی تھی، شہزادی ساری بیویوں میں افضل ہیں، برتر ہیں، یعنی جناب حاجرہ ہوں، حوا ہوں، آسیہ ہوں، مریم ہوں، ان سب سے برتر ہیں۔ میں نے ایک مثال دی تھی، ایک مثال آپ سن لیجئے، موقع رہا تو کل انشاءاللہ پھر سن لیجئے گا انشاءاللہ۔ ایک مثال اس میں آپ کہیں گے وہ کیسے، میں مثال دے رہا ہوں، اور اگر جملہ پسند آ جائے تو میرے والدین کے حق میں دعا کر دیجئے گا۔ کہا یہ سب سے بہتر ہیں۔ کہا کیسے؟
کا یاد کرو اس زمانے کو کہ جب جناب ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پر چھری رکھی تھی. جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کے گلے پر ایک چھری رکھی تھی اور نشان بن گیا تھا. چھری رکھی، میں پورا واقعہ سمیٹ رہا ہوں. ایک چھری کا نشان بن گیا تھا. جب جناب اسماعیل کا کرتا جناب ہاجرہ بدلنے لگی، انہوں نے چھری کا نشان دیکھا. اب سنیں فاطمہ کسے کہتے ہیں اور ہاجرہ کسے کہتے ہیں. ایک چھری کا نشان دیکھا جناب ہاجرہ نے، غش کھا کر زمین پر گر گئی. صرف ایک چھری کا نشان دیکھا اور غش کھا کر کے زمین پر گر گئی. زمین پر گر گئی. اسی لیے تو فاطمہ زہرا افضل نے کہا، وہ کیسے کہا جو ایک چھری کا نشان دیکھ کر کے غش کھا کر کے گر جائے اسے ہاجرہ کہتے ہیں. جو اپنی آغوش میں حسین کو پروان چڑھا دے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فاطمہ اپنے بیٹے کو پروان چڑھ دے اسے زہرا کہتے ہیں. میں بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں دھیرے دھیرے. فاطمہ زہرا کی افضلیت اور منزلت کیا ہے، زمانہ کیا سمجھے. زمانہ سمجھے صرف دو جملوں کی مجلس کو تمام کرنے والا ہوں اور ربط مسکر پہ آ جاؤں. میں نے پچھلی مجلس سے کہا تھا میں اٹیچ ہو رہا ہوں. پچھلی مجلس میں نے ایک لفظ پڑھا تھا جس کے ساتھ شہزادی کی فضیلت انسان پہچانے تو شہزادی کسی کہتے ہیں. اچھا ایک بات بتائیے، ہر شب جمعہ آپ حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں. ہر شب جمعہ حدیث کے ساتھ ٹھہر کر پڑھتے ہیں. حدیث کے ساتھ تو سارا زمانہ جانتا ہے یہ بھی حدیث ہے، اور جو راویوں نے حدیث نقل کی وہ بھی حدیث ہے. لیکن مجھے انصاف ہوتا ہے ساری حدیثوں کو آپ جانتے ہیں. یہ حدیث کون سی حدیث ہے؟ جس حدیث کے 100 راوی، سرکار 100 راوی ہیں، کسی حدیث کے 500 راوی ہیں، کچھ حدیث کے 1000 راوی ہیں، لیکن جس کے اتنے زیادہ راوی ہیں اس کو کوئی نہیں جانتا. کیا کہنا، جس کے اتنے زیادہ راوی ہیں اس حدیث کو کوئی نہیں جانتا. جس کی صرف ایک راوی ہے کیا کہنا، اس کو سارا زمانہ جانتا ہے. سارا زمانہ جانتا ہے. کیوں جانتا ہے بھائی؟ اس کی ایک راوی اس کو لوگ بھول جاتے نا. جس کی صرف ایک راوی اس کو سب جانتے ہیں. جس کے ہزار راوی اس حدیث کو کوئی جانتا ہی نہیں، آج تک کہا بھی نہیں ہوگا. کا وجہ کیا ہے؟ کا وجہ صرف اتنا ہے کہ جس کے جتنے زیادہ راوی ہیں اس میں چیک کرنا پڑتا ہے اس میں سچے کتنے ہیں، جھوٹے کتنے ہیں. جس کی ایک راوی ہے وہ بھی صدیقہ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل تو اس کو کیوں نہ جانے. اچھا ایک بات، مطلب حدیث کے ساتھ کہ عنوان سے بہت بڑی تقریریں ہو جائیں گی. صرف ایک جملہ میں اپنے بزرگوں سے پوچھوں اور میں بزرگوں سے کہہ سکتا ہوں، نوجوان شاید وہاں تک نہ پہنچے. آپ نے دیکھا ہوگا حدیث کے ساتھ کا کہ ایک چیز یہ ہے کہ اس میں شروع میں کہ رسول خدا نے اپنے بدن میں ذوق محسوس کیا اور آ کر کے جناب فاطمہ زہرا سے کہہ رہے ہیں بیٹی میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. تو شہزادی نے لا کے چادر دے دی. ارے پہلا سوال تو یہ کہ خود رسول حکیم ہیں، لوگوں کو جو شفا دے رہا ہو وہ شہزادی سے شفا لینے آیا ہے. جو لوگوں کو شفا دے رہا ہو، کیا کہنا، بہت خوب، وہ آ کر کے شہزادی سے شفا حاصل کرنا. اچھا آ بھی گئے تھے باپ ہونے کی بنا پر، تو شہزادی کو چاہیے تھا نا کہ وہ کسی حکیم کے پاس سے جاتی، کسی ڈاکٹر کے پاس سے جاتی، کوئی دوا دیتی کہ ذوق دور ہو جائے. میں پوری آپ کے سامنے تاریخ نچوڑ کے پیش کروں گا، تاریخ پڑھوں گا نہیں، جملے میں مجلس کا کروں گا. ہے لے جانا چاہیے تھا نہیں. اچھا اب یہ کیا کہتی ہے کہ باپ کی طبیعت خراب ہے، بیٹی کے پاس آیا ہے تو چادر شفا دے گی. چادر کیسے شفا دے؟ سوال ہے نا، کوئی سوال کر سکتا ہے نا. آپ کا حدیث کیسے اتنا پڑھ رہے ہیں آپ
حدیث یہ کہتا ہے چادر والی بات پڑھ رہے ہیں تو یہ کیسے شفا دے سکتی؟ سوال ہوا بھائی، یہ کیسے شفا دے سکتی ہے؟ بے شک ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں ہے، چادر دے دو. اور شہزادی کی چادر میں شفا کو دی، کیا شفا مل جائے گی؟ میں نے کہا ہاں مل جائے گی. تو ایسا تو زمانہ مانے گا نہیں، تو پھر کوئی بہت بڑی دلیل لینی ہوگی. اور عالم اسلام کوئی دلیل مانتا ہی نہیں، صرف ایک ہی چیز کو ٹارگٹ کی، وہ قرآن. ہم صرف قرآن ہی مانتے ہیں، قرآن ہی کافی ہے. تو قرآن ہی سے میں جواب دے رہا ہوں. کوئی حدیث ایسی ہے نہیں جو قرآن میں نہ ہو. تو جب کوئی حدیث نہیں ہے تو حدیث کے ساتھ بھی قرآن میں ہونی چاہیے. حدیث کے ساتھ بھی تو قرآن میں ہونی چاہیے. نوجوان بیدار ہو، حدیث کے ساتھ قرآن میں ہونی چاہیے نہیں. یہ کیسے چادر شفا دے گی میں بتا رہا ہوں. سورہ یوسف اٹھا کر کے پڑھیں، سورہ یوسف اٹھا کر کے پڑھیں. جب پہنچے ہیں ان کے جناب یوسف کے بھائی لوگ، تو جناب یوسف نے صرف ایک سوال کیا، تمہارے بابا کیسے ہیں؟ کہا وہ یوسف کی جدائی میں روتے روتے انہوں نے اپنی بینائی کھو دی. سمجھے؟ جناب یوسف کی جدائی میں روتے روتے اپنی بینائی کھو دی. تو جناب یوسف نے کہا اذهب لباسی، کیا کہا؟ اذهب لباسی، میرا لباس لے کر کے جاؤ. کہاں ہے آپ؟ نہیں معلوم. میرا لباس لے کر کے جاؤ اور ان کے چہرے پر ڈال دو. کیا کہنا؟ سبحان اللہ. ان کے چہرے پر ڈال دو، بینائی واپس آ جائے گی. ان کے چہرے پر ڈال دو. مجھے مسلمان سارے بس اتنا بتائیں کہ یعقوب افضل ہے یا رسول اللہ؟ کیا کہنا؟ کیا کہنا؟ یعقوب افضل ہے یا رسول اللہ؟ تو سب کا جواب آیا بھائی وہ تو سب سے بڑے رسول ہیں، تو بات ماننی پڑے گی. تو یعقوب سے افضل رسول ہیں. تو جب یعقوب کے بیٹے یوسف کا کرتا یعقوب کی بینائی واپس لا سکتا ہے، تو اسی طریقے سے رسول کی بیٹی کے چادر سے رسول کا ذوق بھی جا سکتا ہے. شوہر پر ظاہر بھی نہ ہونا. کیا کہنا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری درد کی وجہ سے تمہارا شوہر پریشان ہو جائے. تاریخ پڑھے. شہزادی ایک وقت بیٹھ کر کے گریا کر رہی. شہزادی گریا کر علی قریب پہنچے. بازو کا زخم اس لیے گریا ہے. آپت میں محسن شہید ہوئی. کیا اس کا گریا پہلو شکستہ ہوئی؟ کیا اس کا گریا ہے؟ شہزادی کہتے ہیں کسی چیز کا گریا ہے. تنہائی میں ہو رہی تھی. علی تو بعد میں تاریخ یہ سوچ رہی تھی کہ شاید اس لیے گریا کر رہی ہے. لیکن شہزاد جب مولائے کائنات پہنچی ہیں، شہزادی سے رونے کا سبب پوچھا. کہا بیٹی گریا کیوں کر رہی ہے؟ ایک مرتبہ شہزادی نے صرف ایک جملہ کہا، علی تم میرے بعد کیسے ہو گے؟ علی میں تمہاری تنہائی پہ گریا کر رہی ہوں. میں کیا نظر شہزادی کی مسائل بس ایک جملہ میں نے کہا آخری وقت میں آخری وقت کا مسائل پڑھوں میں شہزادی. لیکن رفتہ دن قریب آج ایک تاریخ گزر گئی، کل 2 تاریخ. شہزادی رسول کی آنکھ اندر چیز سے ہو. یہ پہلے زمانے کا جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں اس سے بہتر. اب تو وہ رواج ختم ہو گیا کہ جس گھر میں انتقال ہو جاتا تھا تو 3 روز تک چولہا نہیں جلتا تھا. اعزا اقربا کھانے کا انتظام کرتے تھے 3 روز تک. یہ رسول کی سنت تھی. 3 روز تک. تیسرا ہی دن تھا
کہ مدینے والوں نے کیا دیکھا کہ شہزادی کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے. کیا دیکھا کہ شہزادی کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے. عورتوں نے آپس میں چیخیں ہوئی شروع کر دی. یہ بنت رسول ہے, یہ بنت رسول ہے جو رسولی بتا کے 3 روز تک چولہا نہ جلے, ازدا اقربا انتظام کریں گے, اسی کی بیٹی کے گھر سے دھواں. لیکن جیسے ہی باہر نکل کر لوگوں نے دیکھا کہ وہ چولہے کا دھواں نہیں تھا بلکہ درے فاطمہ کا دھواں. فاطمہ کی در کا فاطمہ در و دیوار کے بیچ آئی. محسن کی شہادت واقعی میں نے کہا تفصیل بات بولوں گا. 3 پسلیوں کی ہڈی ٹوٹ گئی. ایک واقعہ علماء کرام نے پڑھا, میں نے کتاب میں بھی میں نے اس کو دیکھا. ایک شخص جو غصے جس سے بیوی سے کچھ نہ اتفاقی ہوئی, غصے کی عالم میں اس شخص نے اپنی بیوی کو ایک تماچا مار دیا اور پھر وہ باہر نکل گیا. جب اس کا غصہ شانت ہوا, ٹھنڈا ہوا, تو ایسا اپنے گھر آیا, اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. اس نے اپنی بیوی کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا, میری شریک حیات مجھے معاف کر دو, شریک حیات مجھے معاف کر دو. میرا غصہ تھا, مجھ پر غصہ غالب آ گیا تھا, میں نے تم پر ہاتھ اٹھا دیا, مجھے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا. یہ واقعی کسی مرد کا کام نہیں کسی عورت کے اوپر ہاتھ اٹھائے. کسی شریف مرد کا یہ کام نہیں ہوتا کہ اپنی زوجہ پر ہاتھ اٹھائے. لیکن غصہ اس کے اوپر غالب آ گیا تھا. اس نے پھر معافی مانگی, لیکن جملہ سننے اس بیوی نے کہا آپ نے مار لیا, کوئی بات نہیں, میں آپ کی زوجہ ہوں, آپ میرے شوہر ہیں, میں نے آپ کو مار دیا. لیکن اگلی بار اگر غصہ آئے نا تو بس اتنا خیال کریے گا, آپ کو جتنا دل چاہے مار لیجیے گا, میں کچھ نہیں کہوں گی. جو چاہے آپ کریے گا, میں کچھ نہیں کہوں گی. کہا بات کیا ہے؟ کہا بس اتنا خیال رکھیے جب مجھے ماریے گا تو بچے سامنے نہ ہو, اس لیے کہ جب سے آپ نے تماچا مارا ہے تب سے میری بیٹی وہ خوف زدہ ہے, ان کی ریا کر رہی ہے. یہ ماجرا ایک تماچے کا تھا. میں کہوں گا وہ شہزادی فاطمہ, انہوں نے کیسے برداشت کیا. زینب ام کلثوم حسنین سامنے موجود تھے, خلف الستانیہ نبی بنا رخوں میں تماچے. شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی, لو جواب میرے وقت آ گیا. غسلوں کا پھل دے چکے, سمے کے بعد دیگر خدا حافظی کے لیے آگے بڑھے. حسین کو بلایا گیا, حسین نے ایک جملہ کہا, جب تک میری ماں مجھے نہ بلائے گی یہ حسین نہیں جائے گا. بس اتنا کہنا تھا, بندے کا پھل ٹوٹے, میرے لال میری آواز میں آیا. عجب نہیں حسین نے کہا, اے اماں آج آپ نے بلایا. حسین آ گیا, وہ نرخے آگا میں, حسین کو تنہا ہوگا, حسین بلائے گا, اماں تم بھی آنا. وہ روز گیا چھوڑا, حسین دین سے زمین کی طرح زہرا خون پھیلا. میرے نال میری پہلو بھی شکستہ ہے, تورے بد بھی شکستہ ہے.
پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ کیا حال یہ امت نے صحرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ خاتون کوئی تم سے یوں چھوئی نہیں دیکھی، خاتون کوئی تم سے یوں چھوئی نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بھی پھر لوٹ کے گھر آئے، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ ہوتی رہی گھر میں ہے ایسے بھی چھپ چھپ کے، ہوتی رہی گھر میں ہے ایسے بھی چھپ چھپ کے، قسمت کی طرح تجھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ درد تیرے بھی بس جانت فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ نور ایسے جنازے ہیں تاریخ میں جو اٹھے، دو ایسے جنازے ہیں تاریخ میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کانے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بال سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ کوئی پوچھے کیا اس
پر موم بتی ہے اور سب اپنے اپنے ہاتھوں میں موم بتی لے موم بتی کو جلا کر ڈیڈی ادھر آئیے بس ایک منٹ چلو آپ عرفان بھائی لوگ آ جائیں سب لوگ آ جائیں ہم کا لو گرنا نہیں کیوں نہ کریں ہم کا کیوں نہ کریں ہم کا ہائے جناب سیدہ ہائے جناب سیدہ کیوں نہ کریں ہم کا کیوں نہ کریں ہم کا ہائے جناب سیدہ ہائے جناب سیدہ کیوں نہ کریں ہم کا کیوں نہ کریں ہم کا ہائے جناب سیدہ ہائے جناب سیدہ ہائے جناب سیدہ کیوں نہ کریں ہم کا کیوں نہ کریں ہم کا کیوں نہ کریں ہم کا ہائے جناب سیدہ ہائے جناب سیدہ ہائے جناب سیدہ کیوں نہ کریں ہم کا کیوں نہ کریں ہم کا کیوں نہ کریں ہم کا ہائے جناب سیدہ 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 کیوں نہ کریں ہم کا ہائے جناب سیدہ اوے جناب سیدہ کیوں نہ کرے ہم کا کیوں نہ کرے ہم کا ہائے جناب سیدہ ہائے جناب سیدہ کیوں نہ کرے ہم کا کیوں نہ کرے ہم کا کیوں نہ کرے ہم کا ہائے جناب سیدہ 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 کیوں نہ کرے ہم کا ہائے جناب سیدہ کیوں نہ کرے ہم کا ہائے جناب سیدہ کیوں نہ کرے ہم کا ہائے جناب سیدہ 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 کیوں نہ کرے ہم کا ہائے جناب سیدہ کیوں نہ کرے ہم کا ہائے جناب سیدہ کیوں نہ کرے ہم
हम का हाय जनाबे सैयदा क्यों न करे हम का हाय जनाबे सैयदा क्यों न करे हम का हाय जनाबे सैयदा 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 क्यों न करे हम का हाय जनाबे सैयदा क्यों न करे हम का हाय जनाबे सैयदा 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 क्यों न करे हम का हाय जनाबे सैयदा क्यों न करे हम का हाय जनाबे सैयदा हाय जनाबे सैयदा हाय जनाबे सैयदा हाय जनाबे सैयदा जनाबे सैयदा हाय जनाबे सैयदा हाय जनाबे सैयदा क्यों न करे हम का हाय जनाबे सैयदा क्यों न करे हम का हाय जनाबे सैयदा लगा दो जनाबे सैयदा हाय 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 जनाबे सैयदा दूर पे लगाए पास नहीं दूर पे लगाना तब पूरे में आ जाए दूर पे लगाओ पूरे में आ जाए स्टार्टर जेमी आ जाओ पर जेमी बाबू जनाब फातिमा का ज़हरा सजवा चल रहा है।